السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے ڈھلتی عمر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمام میسر نعمتوں اور فضل و کرم پر میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، وہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔ جو بھی ان سے محبت کرے گا وہی غالب اور اجر پائے گا۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر وعظ کیا جائے اور وہ وعظ کافی ہو جائے اور سننے والا حق کو پہچان کر اسے قبول کر لے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے خفیہ ڈرنا۔ خبردار، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری یہ دنیا گزرنے والی اور فنا ہونے والی ہے، جو کہ بہت سرعت اور تیزی کے ساتھ اپنے زوال کی طرف کھنچی چلی جا رہی ہے۔ اس کی حقیقت ریت کے ایک محل کی طرح ہے۔ جو کچھ بھی اس دنیا پر ہے وہ یہاں سے منتقل ہونے والا ہے، ہاں مگر وہ اعمال جو نیکی کے ساتھ کیے گئے ہوں، جن کے بدلے اچھا مقام اور نعمتیں ملیں گی، اور برا عمل کرنے والے کے لیے تو بدبختی اور وبال ہی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اے مسلمانوں، بخاری اور ترمذی میں ایک حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب رہتا ہے، یا پھر کسی مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ اے اللہ کے بندو، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بلا شبہ عمر ختم ہونے والی، فنا ہونے والی چیز ہے۔ یہ ہمیشہ نہیں رہتی، اس میں انقطاع ہے، یہ مقررہ وقت پر جدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اے اللہ کے بندو، باخبر رہیے، کہیں اس دھوکہ اور فریب دینے والی دنیا سے چمٹ نہ جانا، کیونکہ تم اس سے آگے جانے والے ہو اور اسے اپنے پیچھے چھوڑنے والے ہو۔ آپ اپنا حساب لگائیں کہ آپ نے کتنے ہی مہینے اور سال ضائع کر دیے ہیں۔ آپ نے اپنی کتنی ناجائز خواہشات کو پورا کیا ہے، آپ نے کتنے برے کاموں کی بنیاد ڈالی ہے، کتنے واجبات آپ نے ترک کر دیے ہیں، اور کتنوں کا آپ نے حق کھایا ہے۔ رباہ، اے ہمارے رب، اے مسلم، تو نے توبہ کو کیوں مؤخر کر رکھا ہے، اور کیوں توبہ کو آنے والے ایسے وقت تک وسعت دے رکھی ہے جو ممکن ہے کہ تم نہ پاؤ؟ کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان کو مؤخر نہیں کرتا اس وقت سے جس وقت میں اسے موت دینی ہو، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اے اللہ کے بندو، سبحان اللہ، اللہ بہت پاک ہے۔ بندہ بھی کتنا عجیب ہے کہ موت پر تو یقین رکھتا ہے لیکن اسے بھول جاتا ہے، اور وہ اپنی ہمیشگی کا یقین کر لیتا ہے۔ تو بتائیے کتنے صحت مند لوگ آج صحت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور جو زندگی ان کے سامنے باقی ہے ان میں کیا وہ صحیح عبادات بجا بھی لا سکتے ہیں؟ اے مغرور آدم کے بیٹے، آج نصیحت تم پر اثر نہیں کرتی، اطاعت سے تم نصیحت نہیں پکڑتے اور نہ ہی نصیحت کو سننا چاہتے ہو۔ اس دن تمہیں شیطان کی اطاعت کرنا غمگین کر دے گا، اور ضائع کیا ہوا وقت تمہیں خوف میں مبتلا کر دے گا، کیونکہ تم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہو۔ اس دن حق تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا، لیکن تم اس کی اتباع اور پیروی نہیں کر سکو گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے،
جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور اس کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا، اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اسی لیے اے مومنو، خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اس دنیا سے اپنی آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کر لے اور اپنے دن اور رات کے پہلوؤں کو نیک اعمال سے مزین کر لے اور اپنے حساب کتاب کے لیے خود کو تیار کر لے اور قیامت کے ہولناک احوال سے ڈرے جب سورج کو لوگوں کے انتہائی زیادہ قریب کر دیا جائے گا۔ اے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف پکی اور سچی توبہ کرو، اور یہ توبہ اخلاص ندامت پر مبنی ہو۔ اپنا محاسبہ کرو پہلے اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے۔ اپنے اعمال کو جھانچ لو اس سے پہلے کہ آپ کے اعمالوں کا وزن کیا جائے۔ اللہ کی قسم، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اپنے نفس کا مراقبہ کرتا ہے اور اپنے حواس اور خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اللہ رب العزت کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اس سے باز پرس نہ کر لی جائے۔ عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، جو کچھ سیکھا اس پر کتنا عمل کیا۔ رواہ سنن الترمذی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ خود اپنی ذات پر گواہ ہوتا ہے، اس لیے وہی اپنی نافرمانیوں اور نیکیوں کا مسئول اور ذمہ دار بھی ہے۔ اور اگر یہی اعمال کا گھنٹوں، دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب لگایا جائے تو انسان کا کیا بنے گا؟ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی حساب کرنے والا کافی ہے۔ اے مسلمانوں کی جماعت، یہ بات بھی تاکیداً کرنی ضروری ہے کہ یہ امت اسلامیہ اپنے عقیدے کے بغیر نہ تو عزت حاصل کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کی مدد۔ اسی لیے اپنے عقیدے کو سدھاریے اور اپنے ہر عمل کو اللہ کے حکم کے تابع کیجیے، کیونکہ وہی تو ہے جو مشکل میں مدد کرنے والا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اسی لیے اپنے دلوں کو اللہ کی طرف پھیر لو اور اس اکیلے قہار سے مدد طلب کرو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ کو یاد کرو گے تو وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو وہ جما دے گا۔ اور مومنو، خوش ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم اس کی مدد کرو گے بلا شبہ اللہ قوی ہے اور غالب ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہی ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اپنی زندگی ختم ہونے پر تعجب کرو کیونکہ اس کے آثار باقی رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ اپنا مراجعہ کریں اور مراقبہ کریں اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے۔ اے مسلمانوں کی جماعت، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جو مدد کرنے والا اور مشکلات کو حل کرنے والا ہو۔ اسی لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف امید لگا کر کہا تھا، اے ابو بکر، آپ اچھا گمان کریں کیونکہ ہمارے دونوں کے درمیان تیسرا اللہ ہے۔ یہ الفاظ بہت قوی اور اپنے اندر بہت قوت رکھتے ہیں کہ اگر تم دین پر چلو گے تو تمہارا دین، ملک اور ہر چیز سلامت رہے گی، وگرنہ سب برباد ہو جائیں گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیجئے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے قرآن میں بہت زیادہ نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نیک اعمالوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔